کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ کس کے لیے کہا؟ غوث پاک کے لیے۔ تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے کہا اور کس کی بارگاہ کے سے جوڑا اپنے آپ کو؟ غوث پاک کی بارگاہ سے۔ سگ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں کتا ہے۔ تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور جب میرے پیر کی باری آئی تو کہنے لگے، انہوں نے تو کہا کھلا میرے دل کی کلی غوث آدم، یہ کس نے بولا؟ مفتی آدم ہی کا تو کلام ہے۔ اور میرے پیر کی باری آئی تو کہنے لگے اختر قادری خلد میں چل۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جملہ سنے، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ اے اشرف علی رشید جیسے لوگوں سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ خلد میں پہنچا رضا، ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے کہا پہنچا ہے پاسٹ، گزرا زمانہ۔ تین ہوتے نا ہندی میں، بھوت کال، بھوش کال، ورتمان کال۔ تو بھوت کال ہے، سمجھ گئے نا؟ بھوتوں نے جس زبان کو لیا ہے وہ زبان میں لفظ بھی انہی جیسا وضع کر دیا گیا ہے، بھوت کال۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خلد میں پہنچا، تاج الشریف چل دیا۔ یہاں جرنی کی اسٹارٹنگ ہے، وہاں جرنی کی اینڈنگ، وہاں سفر کا اختتام ہے، یاترا انت ہو گئی ہے، یہاں یاترا کی آرمبتا ہے۔ یہاں سفر ختم ہو گیا ہے، وہاں سفر شروع ہے۔ ہم نے کہا تاج الشریعہ آپ کو اردو کماتی تھی، آپ بھی پاسٹ ٹینس لے آتے، گزرے زمانے کی بات کر لیتے۔ اختر رضا پہنچا، کہنے لگے میاں ہمارے یہاں بڑوں کا بہت ادب کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ادب سیکھا کہاں سے؟ کہا سیکھا ہے اپنے عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر سے۔ اب میں وہی لے کے آ رہا ہوں، محور سے ہٹا نہیں ہوں، محور وہی ہے میرا۔ سیدی غوث پاک کی بار کے خواب میں ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے نا، روایت بڑی مشہور ہے، حضور نے 7 بار اپنا لعاب دہن ڈالا، کہا تھا عبد القادر جیلانی تبلیغ کرتا کیوں نہیں، تقریر کرتا کیوں نہیں، اسپیچ دیتا کیوں نہیں؟ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، خوف ستاتا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، کتنی بار؟ 7 بار۔ دوسرے دن حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے۔ آپ نے کہا اپنا منہ کھولو، آپ نے 6 بار ڈالا۔ کہا حضور نانا جان نے تو 7 بار، بابا جان آپ نے 6 بار۔ کہا ہم نبی کی گنتی میں بھی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ ادب جب سیکھا، اسی ادب کو عبد القادر جیلانی نے زندہ رکھا۔ اور زندہ کیسے رکھا؟ حدیث سنیے گا۔ سرکار نے دعویٰ کیا اور دعویٰ سچا کیا، ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کو میرے لیے اٹھا لیا تو میں دنیا کو اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں۔ ذرا جملے پہ غور کرنا، سرکار نے کیا کہا؟ ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ اب یہی دعویٰ غوث پاک کو بھی کرنا تھا۔ جیسے اعلیٰ حضرت جنت میں جانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے پہنچنے کی بات کی اور تاج الشریعہ چلنے کی بات کر رہے ہیں، ادھر غوث پاک نے کیا کو بھی دعویٰ کرنا ہے کہ میں بھی کائنات کو دیکھتا ہوں، تو آپ نے اپنے سینٹینس بدل دیا، اپنا جملہ بدل دیا۔ آپ نے کہا نظر تو الی بلاد اللہ جمال کا خردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں، ایسے نہیں جیسے نبی نے کہا تھا کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو، ہاتھ کی ہتھیلی والا جملہ نہیں بولا، کہا ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانے کے رائی کے دانے کو دیکھا کرتا ہوں تاکہ الفاظ میں برابری نہ ہو جائے۔ نبی ہاتھ کی ہتھیلی بول رہے ہیں، آپ نے رائی کا دانہ بول دیا۔ یہی ادب جب اعلیٰ حضرت کو ملا، اعلیٰ حضرت سے منتقل ہوا تاج الشریعہ تک، تب آپ کہنے لگے اختر قادری خلد میں چل دیا۔ ہم نے کہا راز یہ ہے اعلیٰ حضرت پہلے پہنچ چکے تھے، مسلک دے کر گئے تھے، پوری زندگی تاج الشریعہ نے اسی مسلک کی خدمت کی، تو زمانے سے کہا جہاں میں آ پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کے پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے۔ اور جب جانے کی باری آئی تو سنا دیا میں مسلک پر چل رہا تھا، اس لیے اختر کہا جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے دامن محبت پکڑ لیا۔
دنیا سے چلا ہے۔ ولی جہاں آرام کرتا ہے وہاں نور ہی نور آتا ہے، اس لیے ڈپلیکیٹ مزار مت بنایا کرو بھائی، اصلی پر حاضری دے لو، ڈپلیکیٹ کی کیا ضرورت؟ ہاں بڑے مصنوعی ڈپلیکیٹ سمجھتے ہو نا؟ کون ہے سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ولیوں کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جلدی بولے؟ کتاب کا نام ہے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، لکھنے والے امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت سیدی 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 کہہ کر کے لکھتے ہیں، یہی فرماتے ہیں ان اکبر الاولیاء بعد الصحابۃ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین الکتب ثم الامامان ثم الافراد ثم الاوتاد ثم الابدال۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کے بعد ولیوں کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کتب، دوسری قسم ہے امامان، 2 وزیر جن کو کہا جاتا ہے، تیسری قسم افراد ہے، چوتھی قسم اوتاد ہے، 5ویں قسم ابدال ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، سیدی غوث پاک سیدی غوث پاک کا کمال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سیدی غوث پاک کو صرف نیچے والے 5ویں درجے کے جو بزرگان دین ہیں جن کو بولا جاتا ہے ابدال، اور ایک ابدال کے لیے اعلیٰ حضرت کی کتاب الامن والعلا لنائت المصطفیٰ بدافع البلا کو اٹھا کر دیکھے، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الابدال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم ترزقون وبہم تمترون۔ فرمایا میری امت میں 30 ابدال ہیں، یہ ان ابدال ہی کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارا حال کیا ہے؟ راتیں ہماری برباد ہے، دن ہمارا برباد ہے، فلسطین پورا لوٹا جا رہا ہے، لیکن ان کو IPL سے فرصت نہیں ہے، پورا فلسطین تباہ ہو گیا ہے، ان کو راتوں میں پکچریں دیکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ فلسطین کی بچیاں عربی زبان میں لکھ لکھ کے کہہ رہی ہے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بہت بلایا تھا، انتظار کیا، لیکن تم نہیں آئے، اب تمہیں کچھ دن اور باقی ہے، اس کے بعد ہماری خبریں اخبار میں نہیں آئیں گی، اب تمہارے صحن کو ڈسٹرب نہیں کریں گی، اس لیے کہ ہم مر چکے ہیں۔ ہم اور ایک باپ لکھتا ہے کہ ابھی اپنی بیٹی کے دفن کر کے آ رہا ہوں، اور میں نے ابھی دیکھا آتے ہوئے میرے پاس ایک شخص نے بھیجا، اس میں کوئی تصویر نہیں تھی، ایک بم جو رات گرایا گیا، قسم خدا کی اتنا خطرناک بم تھا کہ اس سے لوگوں کی لاشیں آسمان کی طرف اچھلی اور اچھل کے پھر نیچے آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ فلسطین کا حال ہے، ارے پیسہ نہیں بھیج سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو مسلوں پہ بیٹھ کے آنسو بہا کے دعائیں تو کر سکتے ہو، اتنا بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ خدا را اس دن کا انتظار مت کیجیے کہ اس ہندوستان کو تمہارے لیے بھی فلسطین بنا دیا جائے، پھر زمانہ تمہیں درس عبرت سمجھے۔ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، وقت ترمیمی بل آ گیا ہے، لیکن ہم آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے لڑنے میں لگے ہیں۔ قسم خدا کی اب کچھ نہیں بچا ہے، ایک ہی ہتھیار ہے، وہ سچا ہتھیار دعائیں ہیں، دعائیں تقدیر بدل دیا کرتی ہے۔ نمازوں میں اپنی پابندی رکھو، مسجدوں کو بھرو اور جا کر دعائیں کرو تاکہ اللہ اس ظالم حکومت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں ابدال ہے، ابدال، یہ روزی کھاتے ہو نا، مچھلی، بڑے بڑے مرغ مسلم کھانے، یہ تمہارا میرا صدقہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان ابدال کی وجہ سے تمہاری زمین اب تک تباہ ہونے سے بچی ہوئی ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ قرآن کہتا ہے اس عذاب سے بچو، ڈرو، خوف کھاؤ کہ جب تمہاری حالتیں بگڑ جائیں گی تو تم میں صرف ظلم کرنے والوں ہی کو وہ عذاب نہیں پہنچے گا، وہ ہم جیسے مولویوں تک بھی آئے گا، پھر اللہ محفوظ فرمائے، نکوکار تک آئے گا۔ اگر محلے میں برائی بس رہی ہے تو اس کو روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ توجہ ہے، ولی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اونچا بولو۔ 5 قسمیں۔ 5ویں قسم کا ولی کون؟ ابدال۔ حضور فرماتے ہیں بہم تقوم الارض، ابدال کی وجہ سے تمہاری زمین بچی ہوئی ہے۔ یہی ابدال ہے جن کے صدقے میں تمہیں کھانے کو ملتا ہے، یہی ابدال ہے جن کی وجہ سے تمہارے اوپر بارش کا نزول ہوتا ہے۔ ابدال سے بڑا مقام فیضی صاحب، ابدال سے بڑا مقام اوتاد کا ہے، اوتاد سے بڑا مقام افراد کا ہے، افراد سے بڑا مقام امامان 2 وزیروں کا ہے، اور ان سے بڑا مقام کتب کا ہے۔ لیکن غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ عَالٍ۔ فرمایا اللہ نے مجھے کتبوں کا، غوثوں کا بھی سردار بنایا ہے، اب ابدال کے بھی سردار ہے، اوتاد کے بھی سردار ہے، افراد کے بھی سردار ہے، امامان کے بھی سردار ہے، اقطاب کے بھی سردار ہے۔ اسی لیے تو میرا امام کہنے پر میرا امام کہنے لگا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔
ان میں تیسرے نمبر پر افراد آتے ہیں. افراد ایک پوزیشن ہے ولیوں میں، جیسے آپ کے یہاں دروغہ ہوتا ہے، ایسو ہوتا ہے، ایس ایچ او ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے ولیوں میں ایک جماعت ہوتی ہے افراد کی. ابھی فیضی صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کمبل اوڑے کوئی لیٹا تھا. میں جب آ رہا تھا تب آپ کا کمبل چل رہا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں ایک واقعہ ملفوظ شریف کے حوالے سے میں بھی کمبل والا سنا دوں، تاکہ ادھر کا کمبل ادھر کے کمبل سے میل کھا جائے، ہے نا؟ اگرچہ موسم کمبل کا نہیں ہے لیکن بات تو کمبل کی جا سکتی ہے. غور فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت خضر سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کچھ سنائیے، کوئی عجیب و غریب واقعہ سنائے. تو جس ولی نے کہا تھا عجیب و غریب خضر سے کہا سنائیے، اس ولی سے کسی نے پوچھ لیا خضر زندہ ہے انتقال ہو گیا؟ تو کہا رہے ابھی تو میرے پاس سے اٹھ کر کے گئے. بولے کیا سنا رہے تھے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت خضر ایک بار فرما رہے تھے اب 2018 جنازہ میرے پیر کا جس کو یاد ہوگا اس واقعے کو سن کے ایمان تازہ ہو جائے. حضرت خضر فرما رہے تھے کہا فرما رہے تھے ایک بار میں جنگل سے گزر رہا تھا بھائی سونا نہیں جاگ کر کے رہنا ہے. کیا جنگل سے گزر رہا تھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی ذات ہے کمبل اوڑے لیٹا ہے. دور سے میں نے دیکھا تو نور ہی نور نظر آ رہا تھا، لگ رہا تھا تو نور کی کان ہے، لگ رہا تھا نور کا بھنڈار ہے، لگ رہا تھا نور کا کنواں ہے. لیکن جب قریب گیا تو دیکھا کوئی لیٹا ہے، اوپر پرانا سا کمبل اوڑے ہوئے ہیں. انہوں نے جا کر کے انگوٹھا پکڑا اور پکڑ کر کہا اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے، کہا مشغول بخدا ہو جاؤ، یعنی اٹھیے اللہ کی عبادت کیجیے. ابھی ان کے چہرے پہ کمبل پڑا ہے، چہرہ چھپا ہے، کمبل کھول کر دیکھا نہیں ہے. اندر ہی اندر فرما رہے ہیں خضر مجھے ڈسٹرب نہ کرو، مجھے خلل انداز نہ کرو، جاؤ اپنا کام کرو. انہوں نے کہا اگر آپ نہیں اٹھو گے تو میں بتا دوں گا یہی ولی ہے جو یہاں آرام کر رہا ہے. کہا اگر آپ کہو گے نا تو میں بھی کہہ دوں گا یہی خضر ہے جن کو زمانہ تلاش کر رہا ہے. حضرت خضر کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو. انہوں نے کہا نہیں آپ دعا کرو. حضرت خضر نے کہا آج میری بات ماننا پڑے گی. انہوں نے مانی. دعا کی تو الفاظ یہ تھے اللہ آپ کو اپنی پہچان میں بڑھائے، اپنی پہچان اور زیادہ عطا فرمائے، اپنی معرفت اور زیادہ عطا فرمائے. حضرت خضر کہتے ہیں انہوں نے کہا میں تھوڑی دیر میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا، ناراض مت ہوئیے گا. حضرت خضر نے کہا جبکہ کسی ولی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میری نظروں سے چھپ سکے، لیکن یہ جماعت ایسی ہے جو میری نظر سے چھپ جاتی ہے. وہ غائب ہو گئے. اتنی دیر میں حضرت خضر آگے بڑھے تو پھر نور ہی نور نظر آیا. پھر جب قریب پہنچے تو دیکھا کوئی لیٹا ہے، پورا جسم چھپا ہے، چہرہ چھپا ہے، کمبل پڑا ہے، پرانا سا کمبل تھا. گئے ہاتھ لگانا چاہتے تھے کہ غیب سے آواز آئی ہوشیار رہنا، ہوش کے ناخن لو، ہاتھ مت لگانا. اب انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، کمبل پڑا ہے، چہرہ چھپا ہے. اندر سے آواز آتی ہے خضر رکے نہیں ہو، روک دیے گئے. آواز سنی تو کسی مرد کی نہیں عورت کی آواز تھی. بولو بولو. ایک اس زمانے کی بیوی تھی، ایک آج کے زمانے کی بیوی ہے. سمجھ گئے؟ ساری قسمیں کھلا لیتی ہے. اتنی قسمیں کھلا لے گی کہ آدمی کو لگتا ہے کہ ہم شوہر ہیں یا اس کی کٹ پتلی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہوتے ہیں. توجہ، کمبل اوڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت خضر سے بولی آپ رکے نہیں ہیں، روک دیے گئے ہو. کہا اٹھیے عبادت کیجئے. کمبل میں چھپے وہ کہا خضر آپ جائیے اپنا کام کیجئے. کہا اچھا آپ میرے لیے دعا کریں. حضرت خضر نے کہا میرے لیے دعا کریں. اب سننا ذرا مزے کی بات تو اب آ رہی ہے، دلچسپی تو اب آپ کی اور بڑھے گی. انہوں نے کہا کہ خضر میرے لیے دعا کریں. کہا کہ ہاں دعا کریں، آپ دعا کیجئے نا. حضرت خضر نے کہا نہیں میرے لیے دعا کریں. انہوں نے دعا کی تو کیا کہا؟ الفاظ، ورڈز، شبد، جملے سیم ایک جیسے. کہا اللہ آپ کو اپنی پہچان اور زیادہ عطا فرما. کہا خضر میں غائب ہو جاؤں گی. کہا غائب ہونے سے پہلے ایک بات تو بتاؤ، وہ جو پہلے آدمی نظر آیا تھا وہ کون تھا؟ اب دیکھتا ہوں کون سمجھدار ہے. یہ جملے سنانے کے لیے میں نہیں سارا واقعہ سنایا. اگر میں اگلے جملے چھوڑ دیتا، یہ سنا دیتا تو میرا مقصد پورا ہو جاتا. لیکن لایا ہوں نا، مغز کو باغ میں نہ جانے دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. بڑے دور کی کوڑی لایا ہوں تو سمجھ تو لو.
لیکن میں نے کہا تھا ولیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان میں تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ فرد، جن کو جمع کے پلورل کے ساتھ بولتے افراد۔ کیا ہے؟ فرد۔ ولیوں کی ایک قسم کیا ہے؟ جلدی بولو۔ فرد۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، ابھی ایک آدمی نظر آیا تھا، اس نے وہی دعا کی، تم نے بھی وہی دعا کی، اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا رشتہ اس سے بتا دوں، وہ میرا شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ کہا جنگل میں کمبل اوڑے پڑے ہو، کہاں پر لیٹے ہوئے ہو، آخر جنگل میں کرنے کیا آئے تھے؟ اس وقت ولی اور ولیہ نے بتایا تھا، اس نے بتایا، وہ افراد کی جماعت تھی، اس نے بتایا کون آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ کہا اس علاقے میں اللہ کی ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا، ہمیں حکم ہوا ہم جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب ذرا مچل کر بولو سبحان اللہ۔ 2018 کا جنازہ، تاج الشریعہ کا جنازہ کس کس نے دیکھا تھا؟ آپ کہتے ہیں 50 لاکھ لوگ آئے تھے، میڈیا کہتا ہے 1 کروڑ پلس آئے تھے، کسی نے کہا 70 لاکھ آئے تھے۔ میں نے کہا یہ تمہاری آنکھیں ہیں جو کہہ رہی ہے یہ لوگ تھے جو آئے تھے، یہ تو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، مگر تاج الشریعہ کے جنازے میں اس طرح کے ولی کتنے آئے تھے یہ تو بھیجنے والا خدا جانتا ہے، آنے والے ولیوں کی جماعت جانا کرتی ہے۔ ارے وہ ایک بدعقیدہ وہابی ایک شاہجہاں پور میں ایک عالم کے پاس آ گیا اور آ کے بولا یار تم لوگ بھی بڑے عجیب ہو، کبھی اجمیر شریف، کبھی مسولی شریف، کبھی بریلی شریف، تمہیں سب شریف تو صرف 2 ہیں۔ بولے کون کون؟ بولے مدینہ شریف، مکہ شریف۔ اب مولانا بھی سمجھدار تھے، لڑکے کو لے لڑکے دا، بولے جی حضرت، کہا اس رزیل کے لیے ذرا چائے لے کر کے آ۔ ارے بولو تو صحیح یار، مزہ آیا کہ نہیں آیا جملہ سن کے؟ کئی سے رزیل و ذلیل کے لیے چائے لے کر کے آ۔ کہا مولانا ہوش میں رہ کے بولیے، کیا بول رہے ہیں؟ بولے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کا اصول اور ضابطہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا دنیا میں شریف تو صرف 2 ہی ہیں، مکہ شریف، مدینہ شریف، نہ آپ مکہ ہیں نہ مدینہ ہیں، تو شریف ہونے سے تو نکل گئے، اس لیے میں نے ذلیل بول دیا۔ سمجھ گئے نا؟ سنی اللہ کا فضل ہے، بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ ولیوں کے مزارات پر ہم چادر چڑھاتے ہیں نا، تو کسی نے سوال کیا تھا ٹھنڈ لگتی ہے فیضی صاحب؟ اور انہوں نے کہا یار ٹھنڈ لگتی ہے۔ بولے ٹھنڈ لگتی ہے مطلب ہم تو نہیں چڑھاتے۔ بولے کیسے چڑھائے گا؟ ہمارا ولی تو قبر میں پہنچا تھا، عقیدہ اچھا تھا، اللہ نے جنت کی کھڑکی کھول دی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اس لیے چادر چڑھا دی۔ بولے ہم نہیں چڑھاتے۔ بولے مئی جون میں کوئی چادر چڑھائے گا؟ پہلے سے جہنم کی آگ بھری ہوئی ہے۔ ہم نے کہا یہ جاہلانہ جواب ہے، عالمانہ عامیانہ جواب ہے، عالمانہ بتائیں۔ مثال کے طور پر میں گیا اپنی لائبریری میں کچھ لکھ رہا تھا، مولانا صاحب پہنچ گئے، میں نے کہا میاں جائیے ذرا لائبریری میں 35,000 کتابیں ہیں، بخاری نکال کے لائیے۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد بخاری نکال کے لائے، تھوڑی دیر میں یہ ہمارے ہرے کپڑے والے چچا پہنچ گئے۔ میں نے کہا ظہر کی نماز پڑھ لی؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا جاؤ قرآن اٹھا کے لے آؤ۔ لائبریری میں گئے، 2 منٹ میں قرآن لے کر کے آ گئے۔ سمجھ میں نہیں آیا معاملہ کیا ہے، کہنے لگے حضرت سمجھنے کی کیا بات، ہم کیا جانے آپ کی کونوں کتاب ہے، ہم تو دیہات میں رہتے ہیں، کبھی مچھلی مارتے ہیں، کبھی ہم ذبح کر دیتے ہیں مرغے کو، کبھی ہم کھیت میں چلے جاتے ہیں، کبھی گرمی کا دھان لگاتے ہیں، کبھی جاڑے کا دھان لگاتے ہیں، ہمیں تو گھاس کاٹنا آتا ہے، ہم کو کیا پتا۔ ہم نے کہا پھر آپ کیسے گئے؟ اور ہم نے کہا آپ بتائیے۔ کہنے لگے یار پڑھا لکھا تو ہوں، مدرسے میں تعلق بھی ہے، اب شورا کو سنتا ہوں، خطیبوں کو سنتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ کی لائبریری میں 35,000 کتابیں تھی، کیا کرتا؟ ادھر کتابیں دیکھی تو کہیں بلاغت ہے، کہیں علم منطق ہے، کہیں فلسفہ ہے، کہیں علم زیجات ہے، کہیں علم توقیت ہے، کہیں علم جفر ہے، کہیں میں انگلش گرامر کی کتابیں دیکھ رہا ہوں، کبھی اصول تفسیر ہے تو کبھی تفسیر ہے۔ بڑی دیر میں کتاب ملی، بخاری میں نے لا کر کے دے دی۔ جرم کون سا کیا؟ میں نے کہا چچا آپ بتائیے۔ کہنے لگے ہم کو کیا پتا تھا، ہم لائبریری میں گئے، کتاب پہ جزدان چڑھا تھا، کپڑا چڑھا تھا، سمجھ لیا کوئی اور کتاب نہیں، اللہ کا مقدس قرآن ہوگا۔ ہم نے کہا ولی کے مزار پہ چادر چڑھا دے تاکہ قبرستان میں ہزاروں قبروں کے بھی ولی کی قبر ممتاز ہو جائے، جیسے 35,000 کتابوں میں قرآن ممتاز ہو جائے اور اس کو چوم کر کے آگے بڑھے، اسی طرح ولی کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ کے آگے بڑھے۔ یہ ہے عالمانہ جواب، وہ تھا جاہلانہ۔